حیات اور مشک ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن خاموشی کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ حیات ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مشک کی طرف دیکھتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، اور کہے گا، مس میچ میکر، ایسے پیار سے مت دیکھا کرو، میں سنگل ہونا دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ مشک ایک لمحے کے لیے تو چونک جاتی ہے، مگر کچھ کہہ نہیں پاتی۔ حیات بات کو ہلکے مزاح میں لپیٹتا ہے، مگر اس کے الفاظ میں سچائی صاف جھلک رہی ہوتی ہے، اور کہتا ہے، وہ کیا ہے نا، بے حجاب وہ چاند سا جسے نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرم جوشی سے دیر تک نہ تکا کرو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں مزاح کے پیچھے چھپی محبت پہلی بار محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف مشک کی بہن اس کی الجھن کو جان لیتی ہے۔ وہ ہلکے طنز مگر سنجیدہ انداز میں کہتی ہے، وہ ہیرو باہر کھڑا ہے، اگر بات کرنی ہے تو آواز تو نکالنی پڑے گی نا، تو کیا کہو گی تم اسے؟ یہ سوال صرف الفاظ کا نہیں بلکہ مشک کے دل کی حالت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ ادھر حیات اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جہاں بات محبت سے نکل کر اصولوں تک پہنچ جاتی ہے کہ کیا انسان اپنی آزادی قربان کر سکتا ہے؟ اس کے باپ کا جواب سادہ مگر بہت ہی گہرا ہوتا ہے، اگر محبت سچی ہو تو قربانی تو دینا ہی پڑتی ہے نا۔ دوسری طرف آفس میں مشک پیزا آرڈر کرتی ہے۔ ایک نارمل سا لمحہ لگتا ہے، مگر وہاں بھی چھپی شرارت موجود ہے، اور وہ انو سے پوچھتی ہے، انو میرا پیزا آ گیا کیا؟ تو انو جی اشارہ کرتے ہیں مشک کی طرف، اور مشک دیکھتی ہے کہ حیات بڑے ہی آرام سے اس کا پیزا کھا رہا ہے۔ وہ غصہ ہوتی ہے، مگر اندر کہیں یہ احساس بھی جاگتا ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے درمیان رشتہ بنا رہی ہیں۔ اس کہانی کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ شروع میں کوئی بڑا کانفلکٹ یا جھٹکا نہیں تھا، جذبات بکھرے ہوئے تھے اور کوئی واضح کلائمیکس نظر ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ کرداروں کے درمیان کیمسٹری، ہلکا سا رومانس اور مزاح بہت مضبوط تھا، جو کہ اسے دلکش بناتا ہے۔ تو آپ کو یہ پرومو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔